اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آپ کی خدمت میں احکام شریعت پروگرام اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل لے کر ایک دفعہ پھر موجود ہیں، اور ابھی آپ کو معلوم ہے کہ فرض علوم کے بارے میں کلام چل رہا تھا۔ 3 طرح کے علوم سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہوتا ہے، جن میں سے پہلا عقیدے کا علم ہے، اور یہاں فی الحال میری عقائد سے مراد عقائد اسلام ہیں، یعنی وہ بنیادی عقیدے کہ اگر وہ انسان اختیار کر کے رکھے تو اسلام میں رہے گا، اگر ان میں خلل پیدا ہو جائے تو یا تو پھر وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا یا کم از کم بدعتی ہونے کی نسبت اس کی طرف کی جائے گی۔ اس لیے یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ عقیدہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ بہت سارے مسلمان مرد اور عورت ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں کہ جو کسی عقیدے کو اپنے ذہن میں رکھے تو ہوئے ہیں، لیکن اس کی مکمل تفصیل نہیں جانتے ہیں، اس کا صحیح تعارف کروانے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں اور دلیل معلوم نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی عقیدے کی وضاحت درکار ہوتی ہے، وہ وضاحت پر قدرت نہیں رکھتے ہیں، تو اس لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ یقیناً ہمارا پروگرام اس کے لیے ناکافی ہے، کیونکہ ہمیں کویسچنز کے جوابات بھی دینے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ اس بات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کچھ نہ کچھ میں شروع میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ پچھلے کئی پروگرام سے میں آپ کو بتا رہا تھا ذات و صفات باری تعالی پر ہمارا کلام چل رہا تھا۔ اللہ، لفظ اللہ ایک ایسی ذات کا علم ہے، یعنی نام ہے، جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ وہ ذات واجب الوجود ہے، اس کا مطلب آپ کو بتایا تھا کہ اس کے وجود کا کوئی سبب نہیں، ہاں وہ تمام کے وجودوں کا سبب بنتا ہے یا بنا ہے، اور جو ذات اس شان کی حامل ہو اسے ذات واجب الوجود کہتے ہیں۔ اور آپ تھوڑا سا اگر غور کر لیں تو ایک ادنیٰ سی سمجھ رکھنے والا بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی شان نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہو، اس کا کوئی سبب نہ ہو۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایسا ہے کہ جو خود بخود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے وہ نہیں تھا پھر ہوا، یہ اللہ کی شان نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ ما سوا جو کچھ ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے، اور عالم کی یہ شان ہے کہ وہ پہلے نہیں تھا، بعد میں معرض وجود میں آیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرمایا، اور جس کی یہ شان ہو اس کو ممکن الوجود کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، ہم سب ممکن الوجود ہیں۔ بعض اوقات ان کو مختصر کر کے کہہ دیا جاتا ہے اللہ واجب ہے اور ہم ممکن ہیں۔ پھر آپ کو یہ بتایا تھا کہ لفظ ممکن ایک اور لفظ کے مقابلے میں بھی آتا ہے، یہ ایک اور چیز کے مقابل آتا ہے، وہ ہے محال۔ محال اسے کہتے ہیں کہ جو معرض وجود میں کبھی نہ آ سکے، وہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی معرض وجود میں نہیں آئے گا، وہ کبھی مطلب اس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جیسے دوسرا خدا محال ہے، اتنا بڑا پتھر کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہ اٹھا سکے، محال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے، محال ہے۔ یہ چیزیں محال کہلاتی ہیں۔ تو ایسی چیزیں جو معرض وجود میں کبھی نہ آ سکیں انہیں محال کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جب ممکن کا لفظ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اشیاء کہ جو یا تو معرض وجود میں آ چکی ہیں یا آ سکتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ بس ایک نئی بات یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تو اس شے سے مراد کیا ہے؟ پہلے ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ لفظ شے 2 چیزوں پر بولا جاتا ہے، ایک موجود پر، جو بھی چیز موجود ہے اس کو آپ شے کہہ سکتے ہیں، اور ایک خاص اسے ممکن پر بولتے ہیں، اور ممکن سے مراد وہی جو واجب کے مقابلے میں آتا ہے۔ تو یہ شے کا اطلاق 2 چیزوں پر ہوتا ہے۔ جب شے بمعنی موجود لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ شے کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی موجود ہے، اور اگر شے بمعنی ممکن لے رہے ہوں تو پھر اس شے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں مراد لے سکتے، کیونکہ وہ ممکن نہیں ہے، وہ تو واجب ہے۔ اسی لیے جو فقہا کی عبارات آپ نے بعض جگہ لکھی ہو کہ اللہ تبارک دیکھی ہو
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شے کہنا کفر ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ شے بمانے ممکن لے کر پھر اللہ تعالیٰ کو شے کہنا کفر ہے، کیونکہ ممکن کی تعریف آپ کو بارہا بتائی، وہ کہ جس کو کسی نے پیدا کیا ہو، اس کی تخلیق کا کوئی سبب ہو جو پہلے نہ ہو بعد میں پیدا ہوا، اسے ممکن کہا جاتا ہے۔ اگر شے بمانے یہ ممکن ہو تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ شے استعمال کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کو کی واجبیت کا انکار کرنا ہے، واجب ہونے کا انکار کر کے اس کو ممکن ماننا ہے، اور یہ شرک ہوگا اور کفر ہوگا۔ تو لہٰذا اس پر توجہ کریں، اس پہ ہم کلام مزید کرتے ہیں۔ کالر منتظر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی بہن، میں بیرون ملک سے بات کر رہی ہوں۔ میرے مسئلہ ایک ہے لیکن اس میں سوال میرے 7-8 ہیں۔ اوہو، فرمائیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ 11 سال پہلے نا یہاں سے ایک آدمی نے نا شادی کر لی پیپروں کی وجہ سے، کچھ اپنے حالاتوں کی وجہ سے، ایک اہل کتاب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو لیکن خود وہ جب کہ انگیج، اس کی انگیجمنٹ ہوئی تھی پاکستان میں، اور شادی سے جو مسلمان عورت تھی نا وہاں پہ پاکستان میں، اس سے شادی سے تقریباً 20-15 دن پہلے اس نے یہاں پہ شادی کی، تو وہاں پہ پاکستان نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ تو کیا اس کی یہ شادی اہل کتاب کے ساتھ جائز ہے یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ابھی اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ بھئی میں نے یہ کام کیا ہوا ہے، لیکن اس عورت نے بولا کہ یہ دھوکہ ہے۔ کہتا ہے کہ نہیں، کہ یہ دھوکہ نہیں ہے، جبکہ یہ اسلام مجھے اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ میں 4 شادیاں کروں، جب چاہے کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں، اور مجھ سے یہ بتانا یہ واجب نہیں ہے تمہاری فیملی کو یا تمہیں کہ میں شادی شدہ تھا یا نہیں تھا۔ تو کیا وہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ وہ مسلمان آدمی تو مسلمان ہی تھا، تو اہل کتاب کیوں بولا آپ نے؟ ہاں جی، اور ابھی بھی وہ یعنی کہ وہ اس لائن پہ نہیں وہ عورت آئی۔ نہیں تو آپ نے اہل کتاب کیوں کہا اس کو؟ یہ تو بتائیے، اہل کتاب سے نکاح کیا، اہل کتاب تو یہودی یا عیسائی کو کہتے ہیں۔ ہاں جی، عیسائی سے شادی کی، عیسائی سے۔ تو کیا وہ مسلمان ہوا تھا یا کیا تھا مسئلہ بہن؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کچھ آدمی مسلمان ہے اور اس نے شادی کی ہے ایک عیسائی عورت کے ساتھ۔ اچھا، چلیں ٹھیک ہے، نکاح نہیں کیا، کورٹ میرج کی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، جبکہ وہ منگنی کی ہوئی تھی اس نے پاکستان میں، اور وہاں پہ انہوں نے نہیں بتایا، اور وہاں پہ بھی شادی کر لی۔ ابھی 11 سال بعد اس نے پاکستانی عورت کو بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے، تو میرے لیے یہ جائز نہیں تھا اس میں بتانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے یہ بات ثابت ہے۔ تو ساری دنیا کرتی ہے، اگر میں نے یہ کر لیا تو اس میں کچھ غلطی ہے، تو کیا یہ جائز ہے ان کا؟ چلو ٹھیک ہے، اور ہاں اگلا کوسچن۔ نہ بتانا دھوکہ، یہ دھوکے میں تو نہیں ہے۔ اور تیسرا سوال یہ کہ قرآن پاک کی انہوں نے قسم اٹھائی اپنی یہ پاکستانی عورت کے سامنے کہ ابھی میں اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھوں گا، نہ اس کے گھر جاؤں گا۔ اس کے باوجود وہ اس کے گھر جاتے ہیں، رہتے بھی ہیں، جبکہ وہ کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ ایسا کوئی ریلیشن اب نہیں رکھا ہوا، صرف بچوں کی وجہ سے اور بزنس کی وجہ سے جاتا ہوں، کیونکہ وہ عورت کے ہاتھ میں ہے وہ بزنس اور بچوں کا بھی سارا معاملہ۔ تو کیا ان کا یہ بھی جانا جائز ہے یا نہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پاکستانی عورت کے کہنے پر، ٹھیک ہے، اس عورت کو بولا کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اور اس کے رسول کو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، 3 دفعہ انہوں نے بولا، اور بعد میں اس عیسائی عورت کے گھر بھی گئے تو اس کو بھی بولا کہ میں نے دے دی، جبکہ بعد میں ابھی یہ کہتے ہیں کہ جی اگر شادی ان کے طریقے سے ہوئی تھی تو نکاح بھی وہ طلاق بھی ان کے طریقے سے ہی ہوگی جی۔ تو ابھی یہ نہیں مانتے اس چیز کو، تو اور نہ وہ عورت مانتی ہے، وہ کہتی ہے ہم نے اس طرح سے نہیں طلاق ہوتی۔ تو کیا یہ ٹھیک ٹھاک یا نہیں؟ اور وہ اس عورت کا بھی بتا دے جو پاکستانی ہے کہ ابھی وہ اس چیز سے وہ نادم ہے کہ میری وجہ سے اگر ایسا معاملہ ہو گیا، کیونکہ اس نے قرآن پاک کی ایک چلیں ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، یہ میں نے کل آپ سے جو مستحاضہ کے بارے میں سوال کیا تھا اس میں ایک پہلو ذکر کرنا رہ گیا تھا، وہ یہ کہ ایسی عورت اگر طواف کر لے نفلی واجب اور طواف زیارہ تو کیا حکم ہوگا؟ کیسی عورت؟ اور مستحاضہ۔ اچھا مستحاضہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور ایک عورت جو ہے عادت والی ہے، سالوں سے اس کی عادت 7 دن کی رہی، لیکن اب وہ اس کو اچانک سے اس کو کبھی 10 دن کبھی 7 دن ایسے اس کا چلتا ہے، 2-3 مہینے 10 دن 2-3 مہینے 7 دن ایسے وہ پاک اختیار کرتی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک شوہر نے عورت کو قسم دی اپنی زوجہ کو کسی کام سے رکنے کے لیے، لیکن نادانستہ طور پر اس سے وہ کام سرزد ہو گیا، تو کیا حکم ہوگا؟ اور شوہر یہ کہتا ہے میں اپنی قسم واپس لیتا ہوں، تو ایسے واپس لینے سے کیا واپس ہو جائے گی؟ قسم کیا دی تھی؟ الفاظ بتائیے۔ بس اللہ کی قسم۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ شرعی عورت نے کہا یہ تو شرعی قسم کہلاتی ہے، لیکن وہ پھر وہ کام سرزد ہو گیا اس سے،
تو اب کیا حکم ہوگا؟ اور شوہر یہ کہتے ہیں کہ میں یہ قسم واپس لیتا ہوں یا میں یہ قسم توڑنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا. اور یہ مفتی صاحب میں کافی ٹائم سے واک کے لیے جاتی تھی، لیکن مجھے شوہر نے منع کر دیا کہ ایسے اکیلے واک کے لیے نہیں جایا کرو. اچھا. وہ ان کی ٹائمنگ 10 بجے وہ آتے ہیں، 10:30 بجے تک کھانا کھا کے نکلنا میرے لیے بہت مشکل ہے. میں فجر سے اٹھی ہوئی ہوتی ہوں، سارے دن کی تھکی ہاری. ان کے ساتھ جانا تو بہت میرے لیے مشکل ہے. تو میں زوال کے وقت جاتی تھی، 1 بجے تک 2-2.5 گھنٹے میں واک کر کے آ جایا کرتی تھی. لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں ابھی اکیلی نہیں جاؤ. اور ٹھیک ان ہے. کے ساتھ جانا نہایت مشکل ہے. اور میرا مسلسل وزن بڑھ رہا ہے، اور گھر میں گول گول گھومنے سے اور چکر آتے ہیں زیادہ، گھر میں واک ہو نہیں پاتی. تو اچھا کیا اچھا. کریں؟ اچھا مفتی صاحب یہ جو ہے نا، اچھا ایک سوال، آخری سوال میرا یہ تھا کہ یہ جو روزہ فرض، نفلی اور واجب روزہ ہوتا ہے، اس کی زوال سے پہلے پہلے کیا نیت کی جا سکتی ہے؟ جیسے کسی کو رات کو ارادہ نہیں تھا، کہتا ہے صبح سوچوں گا اور دیکھوں گا، زوال سے پہلے پہلے نیت کر لوں گا، تو اس طرح سے کیا ہے؟ ٹھیک کیا ہے. وہ اور کر سکتا ہے نیت زوال سے پہلے پہلے؟ جزاک اللہ، اللہ آپ کو بڑی جزا عطا فرمائے اس کی. چلے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو میں پہلے لفظ شے کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لفظ شے کبھی بمعنی موجود استعمال ہوتا ہے. ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی شے کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ شے اصطلاحی طور پہ ہمارے ہاں شے ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو ممکن ہیں، یعنی پہلے نہیں تھی بعد میں معرض وجود میں آئیں. اس اعتبار سے اگر یہ معنی ملحوظ ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کو شے کہا جائے تو گویا کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کو ممکن قرار دے رہا ہے. اور ممکن ماننے کا مطلب ہے کہ وہ تسلیم کر رہا ہے یا اعتقاد رکھتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نہیں تھا، بعد میں ہوا، اسے کسی نے پیدا کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خالق تو بعد کی بات ہے، پہلے وہ مخلوق کہلائے گا. اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف مخلوق ہونے کی نسبت کر دے، ممکن ہونے کی نسبت کرے، تو یقیناً وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. اسی لیے فقہاء نے اپنی عبارات میں بعض اوقات یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شے کہنا کفر ہے، وہ اسی معنی کے اعتبار سے ہے. اب یہ جو کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. شے بمعنی ممکن ہے، تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن کو معرض وجود پر لانے پر قادر ہے. یہ اصل اس کا مفہوم ہے. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ممکن کو اگر معرض وجود پر لانے پر قادر ہے تو کیا محال پر قادر نہیں ہے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت محال کو شامل نہیں ہے تو کیا قدرت ناقص نہیں رہ جائے گی؟ اس کا کیا جواب ہوگا وہ جواب دیتے ہیں، لیکن پہلے ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام. جی میں انڈیا کولکاتہ سے صدیقہ آفرین بول رہی ہوں. ویری گڈ ویری گڈ. ہاں، آپ کا پروگرام میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں بھی کرتی جی ہوں. بہت شکریہ. سوال کیا ہے بہن؟ ہاں، میرا سوال یہ ہے سر کہ وہ مطلب شادی سے بہت سال پہلے وہ میرے سے ایک روزہ ٹوٹ گیا تھا. وہ کیا ہوا تھا کہ خبر آئی کسی کی موت کی اور وہ میں روزے میں تھی، بس روتے روتے میری طبیعت کچھ بگڑ گئی. حالانکہ ایسی طبیعت نہیں بگڑی تھی کہ مطلب میری جان چلی جاتی، لیکن چونکہ اس حالت میں روتے روتے میں نے پانی مانگ لیا، میری بھابھی مجھے پانی دے دی اور میں پانی پی لی اور اس طرح میں روزے چلا گیا. تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کفارہ دینا ہوگا، کفارہ کرنا ہوگا یا پھر ٹھیک ہے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے بتا دیجیے. اور میں الرجی کی پیشنٹ ہوں، میں 60 روزہ تو نہیں رکھ سکتی ہوں. اس کے لیے کچھ آسان ترکیبیں بتا دے پلیز. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو الرجی کی وجہ سے آنکھوں سے ہمیشہ پانی گرتا رہتا ہے اور پانی گرتا رہتا، بہت معذرت چاہتے ہیں، اچانک آپ کی لائن کٹ گئی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عقیدہ ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت محالات کو شامل ہے، ممکنات کو شامل ہے، محالات کو شامل نہیں ہے. یعنی محالات تحت قدرت نہیں آتے، صرف ممکنات تحت قدرت آتے ہیں. اس میں یہ وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ناقص ہے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ممکن پر بھی قادر ہو اور محال پر بھی قادر ہو، تب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کامل ہے. اس کا جواب انشاءاللہ تاکہ کنٹینیو رہے دیتے ہیں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. الرحمن الرحیم. تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت صرف ممکنات کو شامل ہے،
محال تحت قدرت نہیں آتے ہیں۔ اس میں اگر آپ کے ذہن میں وسوسہ پیدا ہو تو کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو ناقص ہے، کیونکہ اگر دونوں کو شامل ہوتی تو ہم کہتے ہیں کامل ترین ہے، اور محالات کو شامل نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت ناقص رہ جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بالکل کامل ہے، ممکنات کو شامل ہے، محالات کو شامل نہ ہونے کے باوجود اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کیونکہ نقص قدرت میں نہیں ہے، اس محال میں ہے کہ وہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے، اس سے قدرت کا کوئی نقصان نہیں۔ میں چند مثالوں سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک استاد بڑا تجربہ کار ہے، بہترین پڑھاتا ہے، اور اس کے اسٹوڈنٹس اکثر A گریڈ سے پاس ہوتے ہیں، زبردست ٹاپ کرتے ہیں۔ اب اس کلاس میں میرے طرح کوئی نکمہ ترین شاگرد آ گیا کہ استاد بڑی محنت سے پڑھا رہا ہے لیکن وہ پڑھ کے نہیں دیتا ہے، کن ذہن ہے، محنت نہیں کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ باقی تمام اسٹوڈنٹس اچھے نمبروں سے پاس ہوئے ہیں، انہوں نے ٹاپ کیے ہیں اور پوزیشنز لی ہیں۔ اب یہ بتائیے اس میں قصور استاد کا کہلائے گا یا شاگرد کا کہلائے گا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر استاد کامل ہوتا تو یہ پاس کیوں نہیں ہوا، اس نے ٹاپ کیوں نہیں کیا، تو یہ بات کہنا غلط ہے۔ استاد بالکل کامل ہے، اس کا تجربہ کامل ہے، اس کا پڑھانے کا انداز بہت اچھا ہے۔ اس بچے میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ صحیح طرح سے اکتساب کر سکتا، اور اس کی صلاحیتوں کی کمی تھی، تو نقص بچے میں ہے، استاد میں نہیں۔ ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ انتہائی کامل تھی، اس میں کوئی نقص نہیں تھا، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب اگر ایک غیر مسلم آپ سے یہ کہے کہ یہ بتائیے کہ تبلیغ کامل تھی تو ابو جہل ایمان لے کر کیوں نہیں آیا، ابو لہب ایمان لے کر کیوں نہیں آیا، تو اس کا جواب آپ یہی دیں گے کہ ان کے ایمان نہ لانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں کیسے نقص ثابت ہو سکتا ہے؟ ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے فیض کو حاصل کر سکتے۔ تو نقصان تبلیغ میں نہیں ہے، نقصان نقص ان کے خود اندر تھا۔ اسی طرح ایک وائر آپ لگا لیں اور اس میں آپ نے 100 بلب لگا دیے، جس میں سے 4 بلب فیوز ہیں، باقی سب صحیح ہیں۔ اب آپ نے بٹن آن کیا، سب آن ہو گئے، 4 بلب نہیں جلے۔ اب کہنے والا یہ کہتا ہے اگر یہ بجلی کامل ہوتی تو یہ 4 بلب بھی جلتے، اس کا مطلب ہے بجلی میں نقص ہے۔ تو آپ کیا جواب دیں گے کہ بجلی میں نقص نہیں ہے، ان 4 بلبوں میں نقص ہے کہ یہ بجلی کے فیض کو حاصل نہیں کر پاتے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت انتہائی کامل ہے، یہ محالات ہی ایسے ناقص ہوتے ہیں کہ یہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ محال تو ہوتا ہی وہ ہے جو معرض وجود میں نہ آ سکے۔ اگر اس کو تحت قدرت مان لیا جائے تو پھر تحت قدرت تو ممکنات ہوتے ہیں، تو پھر وہ محال رہے گا نہیں، وہ تو ممکن کہلائے گا۔ ہم نے تو یہ فرض کیا ہوا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو معرض وجود میں آ ہی نہیں سکتی ہیں، وہ محال ہیں۔ تو اگر وہ تحت قدرت آ جائے تو محال نہ رہے، تو پھر محال کا وجود ایک تصور ختم ہوگا۔ تو محالات معرض وجود پہ نہیں آ سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ان کو شامل نہیں ہے، اور اس شامل نہ ہونے میں قدرت میں نقص نہیں ہے، بلکہ محال کے اندر نقص ہے کہ وہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ اگر ان محالات کو تحت قدرت مان لیا جائے تو بعض صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا انکار کرنا لازم آئے گا، کیونکہ دوسرے خدا کا ہونا محال۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تحت قدرت ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے خدا کو پیدا کر سکتا ہے، یا دوسرے خدا کی پیدائش کا کم از کم تصور تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا نا، کیونکہ جو تحت قدرت ہے وہ پھر ہو بھی سکتا ہے۔ اور جب آپ کہیں کہ دوسرا خدا ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ اس طرح تصورات کرتے چلے جائیں گے یا اعتقاد رکھیں گے تو خود کفر تک پہنچ جائیں گے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا انکار ہوگا۔ ہزارہا عیوب کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا لازم آئے گا۔ جیسے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے جھوٹ یا کوئی گناہ یا کوئی عیب والی چیز کا صادر ہونا محال ہے، ٹھیک ہے نا، یہ محالات ہیں کیونکہ عیوب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ کو ممکن مانا، تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں عیب کی نسبت ہو گئی۔ تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ محالات تحت قدرت ہے ہی نہیں، اور اس سے قدرت میں کوئی نقص ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ان محالات میں نقص ہے کہ وہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی آپ سے کویسچن کرے کہ یہ بتائیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جس سے وہ خود نہ اٹھا سکے،
تو ہم کہیں گے کہ اتنے بڑے پتھر کا وجود محال ہے، اور محال تحت قدرت آتا ہی نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کو شامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب اتنے بڑے پتھر کا وجود کا ہونا یہ ایسا نقص والا معاملہ ہے کہ یہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ممکنات کو شامل ہے، یہ اس میں شامل ہونے کی خود صلاحیت نہیں رکھتا، لہٰذا کبھی ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ ایک معقول جواب ہے جو میں نے آپ کو دیا۔ اگر کوئی بیچارہ نادان یوں جواب دے دے کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا پتھر بنا ہی نہیں سکتا ہے، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے ایک اسکالر کو سنا جو اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں بہرحال، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ عوام ہوتی ہے وہ کسی کو سن رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جی بہت اچھا بیان ہو رہا ہے، اور ہم چونکہ علماء ہیں، ہم اس فیلڈ کے عرصے دراز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا ہوا ہے، ہم جب سنتے ہیں کسی چیز کو تو اپنے علم کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک چیز کو شاید آپ سن کے کہہ رہے ہو واہ کیا بات ہے، اور ہم کہیں کہ اف کیا بیان کر دیا اس نے، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہاں، کسی نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے، تو کہا کہ ہاں ہمارا خدا بعض کام نہیں کر سکتا، وہ اتنا بڑا پتھر نہیں بنا سکتا جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے۔ تو اس طریقے سے حقارت کے ساتھ توہین آمیز لہجے میں اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح افعال کا ذکر کرنا جیسے وہ عاجز ہے بہت ساری چیزوں سے، یہ غیر معقول چیز ہے۔ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، توہین سے بچتے ہوئے، تحقیر سے محفوظ رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس طرح کے امور کی نسبت کرنا، اگر آپ کو دیکھنا ہو تو پھر آپ ہمارے جواب کو اچھی طریقے سے دیکھیے۔ یہ وہ معاملات ہیں، ہمارے اکابرین نے اس طرح لکھا ہے۔ تو پھر میں ایک دفعہ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، اور اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں ہے، کوئی بدتمیزی کا پہلو نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت صرف ممکنات کو شامل ہے، اس کی قدرت کے تحت محالات آتے ہی نہیں ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ناقص ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بالکل کامل ہے۔ محالات میں ایسا نقص ہے کہ وہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں، اور جب آنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو وہ قدرت کے تحت نہیں، جب قدرت کے تحت نہیں تو مارز وجود میں بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ تو نقص محالات کا ہے، اللہ کی قدرت کا نہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ یہ پچھلے پروگرام میں ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ میرے شوہر کو کچھ کاروبار یا کام میں نقصان ہوا، اب وہ گھر پہ بیٹھ گئے، کوئی کام نہیں کرتے ہیں، ہمارے بعض اوقات 2-2 سال کا کرایہ مکان کا چڑھ جاتا ہے، بچوں کی فیس کبھی ہم دیتے ہیں کبھی نہیں دے پاتے، اسکول سے نکال دیے جاتے ہیں، وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اور وہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ان سے علیحدگی اختیار کر لوں، تو کیا کبھی کبھی یعنی ذہن میں خیال آتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کو کسی اچھے ماہر نفسیات کو دکھائیں، یہ چاہے آپ کو تھوڑا بہت پیسہ خرچ کرنا پڑ جائے، وہ ان کو بٹھا کر تھوڑی سی ہمت پیدا کریں۔ آپ کے شوہر اصل میں بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں، اور ان کے ذہن میں اپنے ناکام ہونے کا تصور اس طرح پختہ ہو چکا ہے کہ جو انہیں ہمت کی طرف یا دوبارہ عمل کی طرف مائل ہونے ہی نہیں دے رہا ہے۔ وہ پہلے سے ہی اپنے ہر کام کے انجام کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں ان تصوراتی اعتبار سے کہ میں شکست خوردہ ہی بنوں گا، مجھے کبھی کامیابی نہیں ہوگی، اور اسی خوف کی وجہ سے وہ گھر میں بیٹھ گئے ہیں۔ میرا جہاں تک میرا جو ذہن کہتا ہے، بہتر یہ ہے کہ انہیں ایک تو ماہر نفسیات کو دکھائیے، ماہر نفسیات انشاءاللہ خود ان کو اچھے سجیشنز دیں گے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ ان کو ایسے لٹریچر لا کر دیں جن میں ان لوگوں کا تذکرہ ہو جو بالکل روٹ سے چلے ہیں، جڑ سے چلے ہیں، یا روٹ لیول سے انہوں نے محنت شروع کی ہے اور پھر بہت ٹاپ پر گئے ہیں۔ تو ایسے جب واقعات پڑھتے ہیں تو ہمت پیدا ہوتی ہے، بہت زیادہ ہمت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ایسے لوگوں کے واقعات، وہ لٹریچر ان کو لا کر رکھ دیں گھر میں، وہ پڑھیں گے تو ہمت پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ انہیں آپ محبت سے سمجھائیے کہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں۔ جب اس کو ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، قرآن کا فیض حاصل ہوگا، تو اس میں اللہ کے جا بجا وعدے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوشش کے نتیجے سے رزق نہیں آ رہا، یہ بظاہر ایک عمل تو بن جاتا ہے، یعنی سبب بنتا نظر تو آتا ہے، اصل میں تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فیض ہے۔ تو لہٰذا ان کا ذہن بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کے آپ جب وہ قرآن پڑھیں گے تو خود بخود انشاءاللہ ذہن بننا شروع ہوگا۔ فیض قرآن ہے اتنا کامل کہ وہ ان کا ذہن بنے گا کہ نہیں، اللہ نے تو خود وعدہ فرمایا، جسے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ کتنا زبردست اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ چیزیں جب وہ پڑھیں گے تو فیض قرآن کی برکت سے انشاءاللہ ہمت پیدا ہوگی۔ آپ مایوس نہ ہوں،
شوہر اگر زیور سونے کے سیٹ لا کر دے رہا ہو، آپ کو کپڑے لا کر دے رہا ہو، بار بار اظہار محبت کرتا ہو، میک اپ وغیرہ کا سامان لا کر دیتا ہو، آپ کو اچھا مکان لا کر دے دے، خرید کر دے دے، آپ کو بڑی سی گاڑی دے دے، بہترین آپ کو پکنک پوائنٹس پر اور باہر کے ملکوں پر گھمانے کے لیے لے جائے، تو پھر عورتیں کہتی ہیں کہ میرے شوہر جیسا تو کوئی بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اور اگر شوہر سے مرضی کے موافق چیزیں حاصل نہیں ہوتی تو بسا اوقات ہم علیحدہ ہونے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علیحدہ ہونے سے بہتر یہ ہے کہ اس باپ کا سایہ بچوں پر رہنے دیں، ان کے اندر ہمت پیدا کریں اور ان کو دوبارہ کام کے قابل کریں، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تھوڑی سی محنت کریں گی، چڑچڑاپن غالب نہ کریں۔ ایک تو آدمی پہلی بیکار گھر میں بیٹھا ہو، چی 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 چی، عورتوں کی عادت ہوتی ہے، لیکن یہ میں آپ کی تکلیف کو سمجھ رہا ہوں، آپ کی جو پریشانی ہے، جو ٹینشن ہے، جو صدمہ ہے، گھر میں شوہر بیٹھا ہو تو عورت کو یقینی سی بات ہے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کے دکھ کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن بعض اوقات اس دکھ کو ہم خود بڑھا دیتے ہیں، ہماری بہنیں بڑھا دیتی ہیں، وہ اتنا شوہر کے پیچھے لگتی ہیں کہ وہ بھی پھر پھٹ پڑتا ہے، اور گھر میں ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول، کھچاؤ کا ماحول ہو جاتا ہے، اور بچے سہمے ہوئے بیچارے، کوئی بیڈ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، کوئی دوسرے کمرے میں سن رہا ہے اور ڈر رہے ہیں۔ ایسا ماحول نہ بنائیں، پیار کا ماحول بنائیں، برکت والا ماحول بنائیں، سب نمازیں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، روزانہ رات کو سورۃ الواقعہ پڑھا کریں، گھر میں داخل ہوں تو ایک دفعہ پہلے گھر والوں کو سلام کریں، ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے حالات بہت جلد تبدیل ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی ہوگی۔ بہن نے فرمایا کہ کوئی ایک شخص تھے، وہ باہر گئے، ان کو چونکہ وہاں کی رہائش وغیرہ چاہیے تھی، انہوں نے اہل کتاب لڑکی سے نکاح کر لیا اور پیپر میرج کی تھی، یعنی پیپر پہ بس سائن وغیرہ کیے اور نکاح ہو گیا۔ تو کیا یہ نکاح صحیح تھا کہ نہیں تھا؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ جو اپنے دنیاوی مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے نہ اللہ کی پرواہ کرتے ہیں، نہ رسول کی پرواہ کرتے ہیں، نہ شرعی احکام کی پرواہ کرتے ہیں۔ اس وقت تو ان کو نہ قرآن یاد آتا ہے، نہ حدیث یاد آتی ہے، تمام شرعی احکام انتہائی معذ ثم معذ اپنی راہ اور ترقی کے راہ میں رکاوٹ محسوس ہوتے ہیں، انہیں پس پشت پھینکنے میں ذرہ برابر شرم و عار محسوس نہیں کی جاتی ہے، اور جس طرح بس دنیا حاصل ہو جائے اس میں آدمی غرق ہو جاتا ہے۔ پھر جب دنیا مل جاتی ہے، شوق پورا ہو جاتا ہے، جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر اللہ یاد آنا شروع ہوتا ہے، ارے یہ میں نے کیا کر لیا۔ پھر وہ ہم سے بھی مسئلے پوچھتے ہیں، صاحب یہ غلطی ہو گئی، اب کیا کریں؟ جب ہو رہی تھی اس وقت مفتی صاحب یاد نہیں آئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ یاد نہیں آیا تھا، یہ کیوں نہیں سوچا تھا آپ نے، اتنے اپنے آپ کو کیوں نہیں طاقتور کر لیا تھا، اتنا پاورفل کر لیا تھا، اتنا اچھا سوچنے کی صلاحیت اپنے اندر کیوں نہیں بیدار کر لی تھی کہ جب یہ چیزیں مجھے حاصل ہو جائیں گی اس کے بعد ضمیر کی ملامت اور پچھتاوا اور حسرتیں مجھ پہ مسلط ہوں گی، اس وقت یہ ساری نعمتیں ہینچ محسوس ہوں گی، اور فکر آخرت جب آپ پر غالب آئے گی اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو دنیا یہیں رہ جائے گی، کاش میں اپنے اللہ کو راضی کرتا، لیکن آپ نے نہیں کیا، پھر پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ صاحب نے بھی ایسے ہی کیا، بس یو کے کا ویزا مل جائے، یو ایس کا ویزا مل جائے، بھائی کیا جنت مل گئی؟ کیا وہاں پہ نجات کے پروانے مل جائیں گے؟ اور پھر جو وہ کام کرتے ہیں وہاں پہ جا کے میں جانتا ہوں اچھے طریقے سے، کیونکہ ہمیں ان لوگوں سے رابطے ہیں، نہ حرام کی تمیز، نہ حلال کی تمیز، نہ اللہ کی کوئی پرواہ، نہ رسول کی کوئی پرواہ، بالکل یعنی ایسا ہم اپنا رویہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے عمل کو دیکھنے والا تو یہ سمجھتے نہیں کہ یہ مسلمان ہے، اس کا کوئی آخرت پر بھی ایمان ہے۔ اس طریقے سے دنیا کی محبت میں غرق ہو کر بس باہر کی ہمیں چیزیں حاصل ہو جائیں، باہر کی پرسکون لائف مل جائے، جنت کی پرسکون زندگی اور قبر کا پرسکون آرام کسی کو نہیں چاہیے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ اس بات کو تھوڑا سا یاد رکھیں، اگر اس آدمی کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ صرف اتنا ہوا تھا کہ گواہ مسلمان موجود نہیں تھے اور خالی پیپر پہ سائن ہوا، تو یاد رکھیں یہ نکاح نہیں ہوا۔ ہاں، اگر ایک مسلمان اپنا نکاح کرے گا تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 2 عاقل بالغ مسلمان مرد یا ایک مرد اور 2 عورتیں وہاں پر بطور گواہ موجود ہوں، پھر باقاعدہ ایجاب و قبول ہو تو یہ نکاح ہوگا۔ اور اہل کتاب حضرات جو ہیں بہت سے ایسے ہیں باہر کے ملکوں میں، خاص طور پر آپ پوچھ لیجئے کہ یو کے اندر جو چرچ ہیں وہ مسجدوں میں کیوں تبدیل ہو رہے ہیں، وہاں پہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں چرچوں کے اندر، چرچ ویران ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا جو کرسچنز وہاں کے حضرات ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کا مذہب سے رشتہ بہت ہی کمزور ہو چکا ہے۔ جب کمزور ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اہل کتاب کا اصل تصور تھا وہ تصور بھی کمزور ہو چکا ہے۔ تو بہت سے تو ایسے ہیں جو اہل کتاب ہیں ہی نہیں۔ اس پر میں کلام کرتا ہوں لیکن ایک بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک بات تو یہ کہ اگر وہ لڑکی اصل اہل کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ بعض تو خدا کے وجود کے منکر ہیں، تو پھر یہ تو نکاح ہوا ہی نہیں، اور گواہ نہیں تھے تو پھر نہیں ہوا۔
اور اگر بالفرض ہو بھی گیا تھا تو آپ نے خود آگے بیان فرمایا کہ اس نے 3 طلاقیں بیوی کے سامنے اس کو دے دی کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے غالباً کہا کہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں، اور بعد میں اب منکر ہو رہا ہے کہ نہیں، جب ان کے طریقے سے شادی کی ہے تو طلاق بھی ان کے طریقے سے ہوگی. یعنی وہ مفتی بن گیا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے خود مفتی صاحب بن گئے اور خود ہی سب فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں. یہی وہ نحوست ہوتی ہے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ جب دنیا کی محبت دل میں گھر کر جائے اور انسان دنیا کو ہی جنت بنانے کے لیے رات دن سوچنا شروع کر دے اور اس کے لیے عملی کوشش شروع کر دے، تو اسی قسم کی حرکات کا صدور ہوتا ہے کہ پھر وہ نہ علماء کے پاس جانا پسند کرتا ہے، نہ مفتیان کرام کے پاس، خود ہی سوال پیدا کرتا ہے، خود ہی جواب دیتا ہے، خود ہی اس کے اوپر سائن کر کے اس پہ مہر لگاتا ہے کہ بالکل جواب ٹھیک ہے، اور اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے. یہاں کی پرسکون، تھوڑی سی پرسکون زندگی کے بعد یہ قبر میں پہنچنے دے، اگر اللہ ناراض ہوا تو پھر ایک ایک لمحہ کتنے سالوں کے عذاب کے برابر بنتا ہے، یہ تو وہاں جا کے ہی پتہ چلے گا. تو بہرحال اب یہ ان کا نکاح نہیں ہے، 3 طلاقیں ہو بھی گیا تھا تو طلاقیں، اور یاد رکھیں کہ اگر مسلمان ہے تو مسلمان کے طریقے سے طلاق دے گا، اور 3 طلاقیں وہ دے چکا ہے تو یہ بالکل رشتہ ختم ہو چکا ہے. ایک بہن نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت ہیں جنہیں بیماری کا خون آتا ہے تو ان کے لیے نفلی، واجب یا فرض طواف کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جب بیماری کا خون آ رہا ہو تو اس میں کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے اور طواف وغیرہ کرنے ہیں، تو اسی حالت میں وہ کریں. بس ایسا کوئی ضرور ذریعہ اختیار کر لیں کہ بلڈ وغیرہ یا کوئی ناپاکی وہاں پہ زمین میں نہ گرے، باقی وہ طواف وغیرہ بالکل کریں گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک یہ دوسرا آپ کو جو عادت والا ہے یہ لمبا ہو جائے گا، ٹائم بڑا کم ہے، میں پھر کبھی اس کو جواب دے دوں گا انشاءاللہ. ایک یہ کہتی ہیں کہ شوہر نے بیوی کو قسم دی کہ تجھے قسم ہے کہ تو یہ کام نہیں کرے گی، اب وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی قسم کو واپس لے لوں، تو لے سکتا ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں، جب یہ قسم وغیرہ، پہلی بات تو یہ کہ قسم کھا لی ہو تو واپس نہیں لے سکتے، پہلی بات. دوسری بات، اگر آپ کسی دوسرے کو قسم دیتے ہیں، تجھے خدا کی قسم ہے ایسا نہ کر، تجھے اللہ کی قسم ہے ایسا نہ کر، تو آپ کے کہنے سے وہ مقید نہیں ہو جائے گا جب تک کہ وہ جواب میں یوں نہ کہے کہ ٹھیک ہے. اگر وہ اس کو قبول کر لیتا ہے تو اب وہ پابند ہو جائے گا اس قسم کا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کے جیسے بعض کہتے ہیں تجھے خدا کی قسم یہ کام کر، تو آپ کے پابند نہیں ہو گئے. جب تک کہ آپ ہاں یا نہ یس وغیرہ نہ کریں تو آپ اس کے پابند نہیں ہیں. تو لہٰذا اگر عورت نے کوئی ہاں وغیرہ نہیں کہا تھا تو عورت وہ کام کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر اس نے ہاں کہہ بھی دیا تھا اور آپ یہ سمجھتے ہیں، شوہر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے جو بہتری ہے وہ اس قسم کو توڑ دینے میں ہے، جسے کہا ہو کہ تجھے قسم ہے تو اپنی ماں سے نہیں ملے گی، اس نے کہا ٹھیک ہے تو یہ قسم ہو گئی ہے، گویا کہ عورت نے قسم کھا لی. لیکن ماں سے ملنا چھوڑ دینا یہ شریعت کو پسند نہیں ہے، ملنے میں بہتری ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کسی ایسے کام کی قسم کھائی کہ وہ بہتری اس کے مخالف سمت میں ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم کو توڑ دے. تو بہن قسم توڑ دیں اور اس کا کفارہ ادا کر دیں تو انشاءاللہ بری ذمہ ہو جائیں گے. بہن فرماتی ہیں کہ میرے شوہر مجھے زوال کے وقت میں واک کرنے نہیں دیتے، پہلے میں 2 گھنٹے کرتی تھی، شام کو وہ آتے ہیں تو ٹائم نہیں ہوتا، ان کے ساتھ جا نہیں سکتی، اور میرا وزن بڑھتا چلا جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ اور وہ جو اکیلے نکلنے نہیں دیتے. تو بالکل ٹھیک کرتے ہیں آپ کے شوہر کہ آپ کو اکیلے نہیں نکلنے دیتے، یہی حیا کا تقاضا بھی ہے اور یہی ایک شوہر پہ لازم بھی ہے کہ وہ آپ کو یہی کہیں. لیکن میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ محلے کی 3-4 عورتوں کو اپنی پر اثر ترغیب سے اس طرف مائل کریں، ان کے بھاری وجود کا ان کا احساس دلائیں کہ تمہارے اوپر کپڑے اچھے نہیں لگتے ہیں، تم بھی میری طرح آؤ ذرا واک کرتے ہیں سب. جب یہ آپ اس طرح کہیں گی تو ان میں جوش و جذبہ پیدا ہوگا. 5-6 عورتیں مل جائیں، پھر شوہر سے پوچھ لیجئے گا، امینہ عورتیں 7 ہوں، 5-6 عورتیں ہوں تو پھر شرعی لحاظ سے عورت شہر کے اندر نکل بھی سکتی ہے، لیکن شوہر کی اجازت سے ہی آپ نکلیے گا، اور انشاءاللہ پھر آپ کے شوہر منع نہیں کریں گے. وہ اکیلے ہونے کی بنا پہ منع کر رہے ہیں تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ پورے محلے میں گھوم جائیں. گھر میں چکر لگا کے گھومنے سے بہتر یہ ہے کہ محلے میں گھوم جائیں اور وہاں کی عورتوں کو ساتھ لے کے انہیں بھی لے کے جائیں، وہ بھی سلم ہو جائیں گی تو آپ کو دعائیں دیتی رہیں گی انشاءاللہ. یہ آپ کے مسئلے کا اچھا حل ہے. یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص متردد ہو کہ ہاں ٹھیک ہے اگر میں یہ نہیں ہوگا تو زوال سے پہلے پھر صبح نیت کر لوں گا تو کیا اس کا روزہ ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں، چاہے یہ روزہ فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، کوئی بھی ہو، اس طرح تردد کے ساتھ تو نیت بنتی ہی نہیں ہے، روزہ ہوگا ہی نہیں. مکمل طور پہ اس کو رات میں جب وہ نیت کا قدرت رکھ رہا ہے، جاگا ہوا ہے، تو اس کو رات میں نیت کرنی ہوگی. اس طریقے سے سوچتا ہے کہ چلو اگر میں یوں نہ ہوا تو زوال سے پہلے نیت کر لوں گا تو پھر اس کا روزہ وغیرہ نہیں ہوگا. یہ کہتی ہیں کہ شادی سے پہلے میرا روزہ ٹوٹ گیا تھا، وجہ یہ تھی کہ موت کی خبر سنی، طبیعت بگڑ گئی تھی اور اتنی بگڑی کہ میں نے پانی مانگ لیا، پی لیا، حالانکہ اگر میں مر نہیں جاتی پانی کے بغیر، لیکن ایسا ہو گیا. بہن، یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ بیماری یا عذر اتنا زیادہ شدید ہو کہ آپ کی موت ہو جائے تبھی آپ توڑیں. اگر شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی،
شدید پریشانی تھی، آپ عالم ہوش میں مکمل طور پہ نہ تھیں، یعنی غم کی طرف زیادہ توجہ تھی اور آپ نے پانی پی لیا، تو اللہ کی نافرمانی کا قصد کامل نہ پایا گیا، ناقص ہے، تو انشاءاللہ اس پہ قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ اور اگر آپ پھر بھی احتیاط کے طور پہ کرنا چاہیں تو چونکہ آپ روزے رکھ نہیں سکتی ہیں تو فی روزہ فدیہ ادا کر دیں، ٹوٹل کے بنیں گے تقریباً 6,000 روپے، یہ 6,000 روپے غرباء میں تقسیم کر دیں کفارے کی نیت سے، تو انشاءاللہ آپ بالکل بڑی ذمہ ہوں گی۔ ہاں ایک روزہ قضا کا آپ کو رکھنا ہوگا، وہ رکھ لیں، باقی 60 روزوں کا اس طرح کفارہ آپ دے دیجئے۔ یہ الرجی کا آپ نے کہا تھا لیکن آپ کی لائن کٹ گئی تھی، شاید آپ یہ پوچھنا چاہ رہی تھیں کہ اگر پانی مسلسل الرجی کی وجہ سے بہتا ہو تو وضو یا نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جو مسلسل اس طرح آنکھوں سے بیماری کی وجہ سے پانی بہتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ ناپاک تو ضرور ہوتا ہے اور اس سے وضو بھی ٹوٹتا ہے، لیکن جس کو تسلسل سے یہ مرض ہو تو پھر وہ جیسے آپ تازہ وضو کر لیں اور نماز پڑھیں، اس دوران جو پانی وغیرہ نکلتا رہے گا یہ وضو بھی نہیں توڑے گا اور جو کھال پر بہے گا اس سے ناپاکی کا حکم بھی نہیں ہوگا، آپ فرض وغیرہ ادا کر لیں، اس کے بعد اگلی نماز آئے تو پھر دوبارہ تازہ وضو کر کے آپ نماز کو ادا کر لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ کیا کوئی یہ آف ایئر کال تھی کہ ستیلے باپ سے بیٹی کو پردہ کرنا لازم ہے؟ دیکھیں لازم تو نہیں ہے ستیلے باپ سے، لیکن آج کل کے دور کے اعتبار سے میں یہی مشورہ دوں گا کہ ذرا فاصلہ رکھا جائے اور مطلب زیادہ کلوز نہ ہوا جائے۔ معذاللہ میں کسی پر شک یا وہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن جس طرح پے در پہ ہمارے سامنے کیسز آتے ہیں اس میں ہم مشورہ یہی دیتے ہیں، کیونکہ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ اگر جیسے اب داماد اور ساس ہے یہ آپس میں محرم ہے، ایسی جو بہو اور حقیقی سسر ہے یعنی حقیقی باپ اپنا شوہر کا، کچھ ستیلا بھی نہیں، وہ آپس میں محرم ہے، لیکن اگر ساس جوان ہو اسی طرح بہو کے سامنے سسر جوان ہو تو پھر احتیاط کا حکم دیا گیا ہے کہ احتیاطاً ذرا دور رہیں اور پردہ کر کے رکھیں تاکہ فتنہ نہ نمودار ہو، اس لیے ذرا پردہ واجب تو نہیں لیکن تھوڑا سا علیحدہ رہیں۔ جوڑا پہن کر، جوڑا بنا کر اگر عورتیں نماز پڑھیں گی اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں پر جوڑا بنانا منع کیا ہے وہ مردوں کو منع کیا ہے کہ پہلے دور میں بڑے بڑے بال ہوتے تھے مردوں کے تو وہ جوڑا بنا لیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، یہی فقہ کی کتابوں میں ہے، عورت جوڑا پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کرتا، جو کرتا ہے انسان خود کرتا ہے، یعنی اس پہ یہ بات کہی کہ جب انسان ناکام ہو جاتا ہے تو وہ اپنی وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ تو دیکھیں یہ غلط کہا، انشاءاللہ جب میں تقدیر کے مسائل عرض کروں گا آپ کو بات بہت اچھی سمجھ میں آئے گی۔ جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن بندہ مکمل بری ذمہ نہیں ہوتا، اس کی طرف ہم قصور کی نسبت بھی اس کی طرف بھی کریں گے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ کچھ نہیں کرتا بندے سب کچھ کرتا یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فاعل حقیقی ہے، ہم تو سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ ہاں جو ہم غلط ارادے کرتے ہیں، جو نقص ہوتا ہے اس پہ ضرور مطلب اس پہ گرفت کے امکانات ہوں گے۔ اور ایک یہ بہن نے فرمایا تھا کہ ایک شخص ہے وہ روڈ پر کھڑے ہو کر عورتوں کو پردے کی تلقین کرتا ہے، نامحرم عورتوں، کیا یہ صحیح ہے؟ تو وقت کی قلت کی وجہ سے ابھی تو اس کا جواب نہیں دے رہا ہوں، نیکسٹ سیٹرڈے انشاءاللہ دیں گے۔ ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، اگر کوئی بھائی بہن ہمیں میل کرنا چاہے اس پر کر لیں، اس پہ اگر جواب آپ کو فوری طور پہ نہ ملے تو muftiakmal.net پر جا کر آسک امام کے آپشن پہ آپ اس میں بھیج سکتے ہیں، یا پھر میرا جو ای میل ایڈریس ہے مفتی اکمل QTV2 والا، اس پر آپ بھیج دیجئے، انشاءاللہ جواب دینے کی جلدی کوشش کریں گے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری QTV کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپس میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، تا حیات ہر قسم کے لڑائی، جھگڑے، فتنہ، فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل